السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، عربی مہینوں کے حساب سے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں اللہ رب العالمین نے جنگ و جدال کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے اور فسق و فجور کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے میں گناہ کے قریب نہ جائیں، جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی جھگڑے کے قریب نہ جائیں اور گناہ کے کام نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ فِي أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینے میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کے مہینے کی کئی ساری فضیلتیں ہیں جو حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ انہیں فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشورہ کا دن بھی جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دلایا تھا، جس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اسی طرح سے اطراف اور قبائل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا روزہ رکھنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، ان سے سوال کیا یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلایا تھا، اور فرعون اور اس کے قوم کو غرقاب کیا تھا، جس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو ان کے اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو میں اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور تم سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے دن کا روزہ رکھیں یا کس تاریخ کو روزہ رکھیں؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم یہود کی مخالفت کریں، ان کی مخالفت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تب تو اس میں مشابہت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال اگر باحیات رہا، زندہ رہا، تو 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن
وہ مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ مہینہ پانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں 9 محرم الحرام کو روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہود کی مخالفت کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ صرف 10 نہیں بلکہ 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی شامل کر لیا جائے، 9 اور 10 کو بھی رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ تو اس لیے ہم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، لہذا اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم محرم الحرام کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے ایک دوسری فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ گمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں ایوکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 1 سال آئندہ اور گزرے ہوئے سالوں کا کفارہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ یہ رمضان المبارک کے افضل روزوں کے بعد، رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ محرم الحرام کا روزہ یہ 1 سال آئندہ اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں اور دیگر خرافات و رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جن چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔